بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ صلوات بھیجیے گا محمد۔ پروردگار ہر عزادار کو صحت و سلامتی، تندرستی اور طول عمر دے کہ اس موسلا دھار تیز بارش میں بھی عاشقان امام حسین مجالس میں ماشاءاللہ باکثرت تشریف لا رہے ہیں اور یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ یا ابا عبداللہ دنیا میں جتنے بھی تغیر ہوں لیکن ہم آپ کے غم میں اسی طرح سے شریک ہیں جیسے ہم عام حالات میں شریک ہوتے ہیں۔ مجلس امام حسین میں شرکت کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ انشاءاللہ میں کل کی مجلس میں اس ذیل میں بھی 2-4 روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مجلس امام حسین، فرش ادائے امام حسین، شرکت ادائے امام حسین میں جو ثواب ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور دعائے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم سب کے ساتھ ہیں۔ چند اعلانات آپ حضرات سے گزارش سماعت فرما لیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آدھی صدی سے زیادہ ام محترم خطیب اکبر عالی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب اعلی اللہ مقامہ نے اس عروض البلاد شہر بمبئی میں خدمت عزائے امام حسین انجام دی۔ ان کے انتقال کے بعد اب اس وقت ان کے بڑے فرزند عالی جناب مولانا ڈاکٹر مرزا اعجاز اطہر صاحب مغل مسجد میں رات 8 بجے سے 9 بجے تک مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں۔ میری آپ سبھی عزاداروں سے گزارش ہے کہ آپ حضرات کثیر تعداد میں مجلس میں شرکت فرمائیں اور ان کے والد کی جو خدمات ہیں انہیں فراموش نہ کریں۔ دوسرا اعلان، ہر سال کی طرح سے انشاءاللہ اس سال بھی 8 محرم مطابق 27 جولائی جمعرات کے دن 2 بجے دن میں دریا والا عالم انشاءاللہ ہر سال کی طرح سے اس سال بھی برآمد ہوگا، جس کی افتتاحی تقریر عالی جناب مولانا یعقوب عباس صاحب قبلہ کریں گے۔ اختتامی تقریر انشاءاللہ
آپ کا خادم میں اختتامی تقریر کروں گا اور مومنین کی سہولت کے لیے گاڑیوں کا یعنی بسوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ گونڈی سے، جوگیشری سے، ملاٹ سے یہ بسیں روانہ ہوں گی۔ یہ علم برآمد ہوتا ہے کاٹن روڈ کمشنر آفس کے سامنے سے، باندرا سے یہ علم برآمد ہوتا ہے۔ میں آپ حضرات سے، جو لوگ بھی میری آواز سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ 8 محرم کو اس علم میں ضرور شرکت کریں، کیونکہ ہر سال اس کی پرمیشن لی جاتی ہے اور آسانی سے پرمیشن نہیں ملتی ہے، اور بہرحال مولا عباس کی یاد میں یہ علم اٹھایا جاتا ہے۔ 7 محرم کو ہمیشہ کی طرح سے انشاءاللہ اس سال بھی جلوس مہندی BST بلاک سے جو برآمد ہوتا ہے، وہ اذان عصر جب ہوتی ہے ہمارے دوسرے مسلمانوں کی، اس کے بعد تقریر ہوتی ہے۔ اس تقریر میں بھی مجھے کو سعادت ملتی ہے کہ میں ذکر فضائل اور مصائب پڑھتا ہوں، اور جیسا کہ ابھی آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ شب عاشور رات 1 بجے زینبیہ امام بارگاہ کے باہر ایک مجلس اعزاں پرسے کی مجلس ہوتی ہے۔ اس کے بعد شبیہ ذوالجناح برآمد ہوتا ہے اور مومنین امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ایام عزائے حسینی میں یہ تو میں نے اعلان کر دیے، امامیہ مسجد میں عالی جناب مولانا حسن ظہیر صاحب بعد نماز مغربین فوراً مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں، اس میں بھی شرکت فرمائیے۔ اور میں یہ عرض کروں گا، یہ تو رسمی طور پر چند اعلان ہوتے ہیں، ورنہ عزاداروں سے میری درخواست ہے کہ مجلس میں ضرور شرکت کیجیے۔ جہاں بھی آپ کو سہولت ہو، جہاں پر بھی آپ کو فرش ادا پر بیٹھنے کو مل جائے، گھروں میں نہ بیٹھیے بلکہ عزا خانوں میں آ کے مجلسوں کو سنیے۔ ماشاء اللہ آپ حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں۔ انجمن علمداریہ اعظم گڑھ بھی آپ کی شکر گزار ہے اور میں بھی شکر گزار ہوں، اور سب سے زیادہ دعائیں دینے والی تو صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ دیکھیں کہ اس سے بہتر صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ حدیث جو میں نے پڑھی اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ذکر علی عبادت ہے، موضوع میرا ہے حضرت علی وارث انبیاء۔ میں نے آپ کی خدمت میں حضرت آدم کا ذکر شروع کیا، اور حضرت آدم کے ذکر میں نے کچھ خاص باتیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کی، اور آپ یہ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ اہل بیت پیغمبر حضرت آدم سے افضل ہے۔ حضرت آدم کی زندگی کا ایک اہم ترین واقعہ یہ ہے کہ حضرت آدم شجر ممنوعہ تک پہنچ گئے تھے اور پھل توڑ لیا تھا یا کھا لیا تھا یا اس کے قریب پہنچ گئے تھے، مگر اللہ نے یہ کہا کہ آدم اب تمہارا ٹھکانہ جنت نہیں ہے، اب تمہارا ٹھکانہ زمین پر ہے۔ حضرت آدم اللہ کے حکم کے مطابق جنت کو چھوڑ کر زمین پر آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب آنے لگے
تو لباس جو بھی جنتی لباس تھا اسے لے کے آنے لگے. جب جنتی لباس کے ساتھ آنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرمایا کہ آدم یہ جنت کا لباس ہے. بھائی آپ بیدار ہو جائیے گا, یہ جنت کا لباس ہے, یہ زمین پر نہیں جائے گا. لباس کو اتاریے. حضرت آدم نے حکم پروردگار کے مطابق اپنے جنتی لباس کو اتارا, اور جیسا کہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ستر عورتین پتوں سے کیا, اور کرنے کے بعد جنت سے زمین پر آ گئے. آئے ہائے میں کہہ گیا, آپ سمجھے آدم سے افضل ہیں اہل بیت پیغمبر, آدم سے افضل ہیں حضرت علی علیہ السلام. آدم وہ ہیں کہ جنت کا لباس جنت میں اتروا لیا گیا. آل محمد وہ ہیں کہ اگر صدیقہ, خدا سلامت رکھے, اگر صدیقہ ایک خالی اتنا کہہ دے حسنین سے کہ تمہارا لباس جو ہے وہ خیاط کیا گیا ہے, درزی کیا گیا ہے, ٹیلر کیا گیا ہے, تو اللہ فاطمہ کی صداقت پر جنت سے رضوان جنت کا انتخاب کر کے یہ کہتا ہے کہ خیاط بن کے جاؤ, درزی بن کے جاؤ. تو اب کون افضل ہے, جو جنت میں لباس چھوڑ کے آئے یا جو جنت سے لباس منگا لے؟ کون افضل ہے, جو منگا لے یا جو چھوڑ دے؟ اچھا لباس آیا, میں نے یہ نہیں دیکھا بھائی لباس میں کپڑا بھی آ سکتا ہے. لوگ گفٹ دیتے ہیں ذاکر کو, عالم کو, ایک دوسرے کو گفٹ دیا جاتا ہے, کپڑا دیا جاتا ہے. ہم لوگوں کو قبا کا کپڑا, کرتے کا کپڑا, لوگ محبت امام حسین میں کہ خدمت امام حسین کر رہے ہیں دیتے ہیں. ہم جا کے اپنے ٹیلر کیا سلواتے ہیں. تو اب دو قسم کے ٹیلر ہوتے ہیں. ایک ٹیلر وہ ہے کہ جس کے کہ ہم پہلی بار گئے, آئے ہائے اب بیدار ہو جائیے. ایک ٹیلر وہ ہے جس کے کہ ہم پہلی بار گئے. مثلا بمبئی میں کسی نے مجھے کپڑا دیا کسی خوشی کے موقع پر, میں نے کہا کہ اکبر بھائی, اصغر بھائی, کوئی ٹیلر بتائیے مجھے اپنا لباس سلوانا ہے. جیسے اس کے کیا گئے اس نے انچی ٹیپ نکالا, نکالنے کے بعد اس نے میری ناپ لینا شروع کی. کالر کی ناپ لی, شولڈر کی ناپ لی, سینے کی ناپ لی, کتنا لمبا کرتا سلے گا, یہ سب کی ناپ لی. میں نے کہا بیوقوف, وہ ٹیلر بنے ہوئے ہو اور ناپ لے رہے ہو. تو وہ مسکرا کے کہے گا کہ مولانا جب تک کہ ناپ نہیں دیجیے گا اس وقت تک لباس کیسے سلے گا, لباس کیسے سلے گا, لباس کیسے سلے گا. کیونکہ پہلی بار میں بمبئی میں سلوا رہا تھا تو مجھے ناپ دینا پڑی, لیکن میں لکھنؤ گیا کپڑا لے کر. میں نے آپ میں سے کسی سے کہا جا کے فلاں ٹیلر کیا کہہ دو جعفر عباس کا کرتا سی دے. نہ اس نے فیتا نکالا, نہ اس نے ناپ مانگی. اب وہ بچہ جو یہاں میرے ساتھ تھا اس نے وہاں دیکھا کہ بھئی وہاں کے فیتا مانگ رہے, فیتے سے ناپ لے رہے تھے, اور یہاں ناپ لی نہیں. آئے ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو ٹیلر نے کیا جواب دیا کہ وہ کپڑے سلواتے رہتے ہیں. آئے ہائے, ابھی غدیر میں انہی نے کپڑے سلوائے ہیں تو ہمیں ان کی ناپ معلوم ہے. اس کا مطلب یہ ہے
کہ جہاں سے برابر کپڑے آتے رہتے ہیں. ہائے ہائے حیداری. جہاں سے برابر لباس آتا رہتا ہے وہاں ناپ دینے کی ضرورت نہیں ہے. صدیق خان نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے کپڑے درزی کی یہاں سلنے گئے ہیں، لیکن میں نے کسی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ کوئی ملک آیا ہوتا آگے یہ کہتا شہزادی آپ نے کہہ دیا تو لباس سل کے آئے گا، مگر حسنین کی ناپ تو دے دیجئے کہ بازو کیسے ہیں، کالر کی ناپ کیا ہے، کرتے کی لمبائی کیا ہوگی. نہیں، صدیقہ نے کہا رضوان جنت آیا، جب تک کل باب کیا تو آنے والے نے یہ نہیں کہا کہ میں جنت کا رضوان ہوں. ہائے 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 ہائے، یہ کہا کہ میں حسنین کا درزی ہوں، ٹیلر ہوں. اب سمجھے فاطمہ زہرا کی صداقت کہ جو جملے زبان سے نکل گئے اب رضوان بھی وہی کہے گا. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. رضوان جنت خیاط بن کر آیا حسنین کا تو ایک بار لباس نہیں آیا ہے، نہ جانے کتنی بار ان کے لیے لباس آیا ہے. اچھا گھرانہ ایسا ہے کہ بیٹوں کا لباس بھی وہاں سے آیا، ماں کا لباس بھی وہاں سے آیا، صدیقہ کا لباس بھی وہاں سے آیا. اب اے مومنین کی ماؤں، ہائے 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 سمجھ گئے نا، اے مومنین کی ماؤں، فاطمہ زہرا کی برابری نہ کرنا. تم خیبر فتح ہونے کے بعد پیٹ بھر کے کھجوریں کھاتی ہو، فاطمہ کے لیے لباس آتا ہے. حیداری تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، تو جس کا لباس اتروا لیا جائے یا جس کے لیے لباس آئے، بی بی زہرا کے لیے لباس آیا، حسنین علیہ السلام کے لیے لباس آیا. ایک کا لباس سرخ، ایک کا لباس سبز. اچھا ایک مصیبت چل رہی ہے، کچھ لوگوں کو ہمارے لباس نہیں پسند آتے، ہم کالا پہنتے ہیں تو ان کے دل سیاہ ہونے لگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کالا لباس پہننا یہ ہے وہ ہے، اور کبھی کبھی اپنے بھی بہک کے یہ کہنے لگتے ہیں، صرف یہی بتاتے ہیں کہ کالے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، کالے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. اے عزیزان گرامی، خالی کالے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے،
افطار کی چپنی بھی سامنے رکھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے. کھانے والی کوئی چیز بھی آپ کے سامنے ہو، موبائل رکھ کے بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے. آپ کہیں گے رسول کے زمانے میں تو موبائل تھا نہیں. آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں موبائل رکھ کے نماز پڑھنا اس لیے مکروہ ہے؟ اس لیے مکروہ ہے کہ وہ تمام چیزیں مکروہات میں ہیں کہ نمازی کا ذہن جس کی طرف متوجہ ہو. ہائے ہائے، سائلنٹ کرنا بھول گئے، اس کا گلا گھونٹنا بھول گئے اور وہ ٹیٹے کرنے لگا. اب رکوع میں بھی جلدی ہے، سجود میں بھی جلدی ہے. کس کا فون آ گیا؟ نمازی کے سامنے تحریر ہونا بھی مکروہ ہے. تحریر کچھ لکھا ہو قرآن کی آیت تک لوگ کہتے ہیں مکروہ ہے. تو کبھی کبھی لوگ سجدگاہ دکھاتے ہیں کہ اس پہ یا علی لکھا ہے، اس پہ یا حسین لکھا ہے، اس پہ 14 معصومین کا نام لکھا ہوا ہے، اور پھر اس سجدگاہ کو الٹ کے پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ صاحب یہ مکروہات میں ہے، یہ مکروہات میں ہے. تو عزیزان گرامی، خالی یہی مکروہات میں نہیں ہے، جیب میں جو آپ کرنسی رکھے ہوئے ہیں جس پہ کسی نہ کسی کی تصویر بنی ہے، یہ بھی مکروہات میں ہے. لیکن سارا معاملہ جو ہے ہاں وہ اہل بیت ہی کی طرف ہے، یہ مکروہ وہ مکروہ. اور اس سال تو قیامت ہو گئی کہ ایک بھائی نے مجھے یہ خبر دی کہ روز عید غدیر لکھنؤ میں مسجد کوفہ میں بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے، پورے لکھنؤ میں ہوتا ہے، وہاں بھی ہوتا ہے. تو لوگ لال کپڑے پہنے ہوئے تھے. انہوں نے کہا مسجد میں لال کپڑے پہننا مکروہ ہے. اگر میں ہوتا تو میں کہتا جلدی سے مسجد سے باہر نکلو، مسجد میں تمہارا چہرہ دیکھنا بھی مکروہ ہے. تو نہ لال کپڑے پسند نہ کالے کپڑے پسند. بھئی ذرا ریفائنڈ ہوئیے، مگر اتنا نہ ہوئیے کہ آپ ان سب چیزوں کو کھوتے جائیے. کل میں نے ایک میسج دیا تھا اپنی بہنوں کو، اپنے چھوٹے بڑے بھائیوں کو کہ شادیاں اپنی ہی قوم میں کرو اور شیعوں میں کرو، عزاداروں میں کرو. کسی غیر سے شادی کرنا تمہارا صحیح نہیں ہے. اس کے نقصانات بتائے تھے. مجھ سے آج دن میں ایک صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے نقصانات تو بتا دیے مگر اس کا علاج بھی بتائیے، اس کا علاج بھی بتائیے. تو آج مجھے زیادہ دیر نہیں عرض کرنا ہے. دیکھیں یہ علاج گھریلو ہے. اکثر ٹی وی پہ بھی گھریلو علاج بتائے جاتے ہیں. کچن کے علاج، آپ اپنے کچن میں سے یہ جمع کیجئے، وہ جمع نکالیے اور اس کو پیس لیے، سفوف بنائیے، پاؤڈر بنائیے، کھا لیجئے. آپ کے گھر میں تمام علاج موجود ہیں. اور واٹس ایپ پر بھی بہت سی کلپس آتی ہیں کہ آپ جو ہیں اس طرح سے اپنے گھریلو علاج سے علاج کر لیجئے. تو آج میں اس مرض کا بھی گھریلو علاج آپ کو بتائے دے رہا ہوں. یہ علاج امام باڑے سے تعلق نہیں رکھتا، یہ علاج مسجد سے تعلق نہیں رکھتا، یہ آپ کے گھر کی چہار دیواری سے تعلق رکھتا ہے. اور اس کے طبیب کون ہے؟ بچے کے دادا، بچے کی دادی، بچے کے نانا، بچے کی نانی، ماں باپ، بڑے بھائی بہن، رشتہ دار. آپ اپنے بچوں کو اتنا محب اہل بیت بنا دیجئے. ہائے ہائے، ہم جو فضائل پڑھتے ہیں، ہم سے مراد ہم نہیں، بہت سے لوگ فضائل پڑھتے ہیں. ہم جو فضائل پڑھتے ہیں وہ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ولایت اہل بیت اتنی سینوں میں اتار دو، اتنی سینوں میں اتار دو، اتنی سینوں میں اتار دو کہ
اگر فاطمہ کے دشمن کا کوئی ماننے والا دوستی کا بھی ہاتھ بڑھائے تو ہم کھینچ لیں۔ حیداری محبت اہل بیت کا پاٹ پڑھائیے اور دیکھیے میں آپ سب کو ہوشیار کر رہا ہوں، ان چینلوں کے ذریعے میری آواز پورے ہندوستان میں کیا پوری دنیا میں سنی جا رہی ہو، سنی جا سکتی ہے، تو میں پوری دنیا کے شیعوں کو کم از کم جو اردو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، بولتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ بیماری جو چل رہی ہے کہ فضائل نہ پڑھو اعمال بتاؤ، فضائل نہ پڑھو اعمال بتاؤ، فضائل نہ پڑھو اعمال بتاؤ۔ آج ہی میں نے ایک لکھنؤ کی کلپ دیکھی کہ جس میں اجماعی طور پر 8 لوگوں نے گھر واپسی کی۔ گھر واپسی آپ سمجھ گئے نا، میں نے اسی خبر کا جملہ نقل کر دیا۔ اور سموہک وواہ ہوا، نام بدلے گئے۔ اللہ کا شکر ہے ہم میں سے نہیں ہیں، ہمارے دوسرے بھائیوں میں سے ہیں، کیونکہ وہاں اعمال بتائے گئے، علی سے دور رکھا گیا۔ ولایت اہل بیت کھول کے پلا دیجئے، اپنے بچوں کو ایسا بنا دیجئے کہ آپ کو پھر یہ ڈر نہ رہے کہ اسکول میں کون دوست ہے، پڑوس میں کون ہے، ساتھ کون جا رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے۔ اگر ولایت پڑھا دیتے ہیں تو بھی بچے ایسے بنتے ہیں۔ اسی ہندوستان میں ٹرین کا سفر تھا، 2 مسلک کے لوگ گفتگو کر رہے تھے، بات صدق پہ آئی اور مومنین نے حق کے صدق پر بحث کی، تو ان میں سے ایک بولا اپنے دوسرے بھائیوں سے، اے بھائیوں، روز وہ باتیں سنتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں، اور ہم لوگ بھی مشکل میں پڑھتے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں، اتنے بڑے اسکول بنائے ہم نے، ہم سب یہ کریں کہ پیسہ جمع کر کے علاقہ فدق کیا پیسہ ادا کر دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علاقہ فدق اتنا بڑا تھا کہ قیامت تک بھی جمع کرو گے تب بھی ادا نہیں ہو پائے گا، ادا نہیں ہو پائے گا، ادا نہیں ہو پائے گا۔ ہاں یہ تحریک چلانا چاہیے۔ اوپر ایک آخری پر اکثر بچوں کو اوپر چڑھنے کا شوق ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ یا بچی بیٹھی تھی، اس نے اوپر سے اپنے باپ کو پکارا، بابا اگر یہ پیسے ادا کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ بھی ایک بی بی کا حق مہر ادا کر دیں، حق مہر ادا کر دیں تاکہ ان سے پیچھا تو چھوٹے۔ بھائی بچے نے جواب تو دیا۔ علی کے شیعہ زیرک ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں۔ نہیں، واقعہ سنانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اور سمٹ کے بیٹھ جائیے تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں انہیں زحمت نہ ہو۔ ماشاءاللہ آپ پورا حال بھر چکا ہے، آئیے سمٹ آئیے، سلوات بھیج کے آئیے، آ جائیے، خدا سلامت رکھے، گھبرائیے نہیں۔ نماز میں آپ کو نہیں بلاتے ہیں، ہم مجلس میں بلا رہے ہیں۔
یہ بتائیے اس مجلس میں ہوں گے ضرور جونپور کے لوگ ہیں جونپور کے؟ آپ ہیں؟ کوئی بزرگ ہے جونپور کا؟ چلیے یہاں بھی نکلے، شریعت میں اگر 2 گواہ بھی ہوں تو کافی ہے، اور ورنہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ گواہی دیں گے. ہاں آن لائن جو لوگ سن رہے ہیں. ہوا یہ کہ جونپور اور لکھنؤ کے بڑے واقعات مشہور ہیں، سمجھے آپ، اور بڑے دلچسپ واقعات مشہور ہیں. اب بس سمجھتے رہیے گا، ہمیں زیادہ وضاحت نہ کروائیے گا. جونپور میں جب انگریزوں کا زمانہ تھا، جونپور میں جب انگریزوں کا زمانہ تھا تو ایک، دیکھیے ادھر سے بھی ہاتھ اٹھے، ایک صاحب نے کمپلین کی ایک جلوس کی. وہ امام جمعہ تھے اس مسجد کے اور بہت اس علاقے کے مشہور عالم تھے، لوگ ان کی مانتے تھے. انہی نے یہ کہا کہ مسجد کے آگے سے جلوس نہیں جائے گا. انگریز کو کمپلین کی. اب نہیں جائے گا تو اس میں وجہ بھی لکھی ہے. اس میں انہی نے وجہ یہ لکھی، جبکہ الزام ہے کہ یہ لوگ جلوس کے ساتھ تبرہ نکالتے ہیں. دیکھیے ایسے بچے بنا دیجئے کہ آپ کی ضرورت نہ پڑے، آپ کا بچہ خود جواب دے دے. یہ دوا میں بتا رہا ہوں کل کے مرض کی ہے. تو وہاں صاحب انگریز تھا، اس نے بلایا شیعہ لیڈرشپ کو اور بلا کے اس سے کہا کہ ایسا ہے کہ جلوس میں تم لوگ تبرہ نکالتے ہو. انہی نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے نا، ہم لوگ تبرہ نکالتے ہیں. ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں تبرہ ہم نہیں نکالتے. ہمارے کہ تبرہ نکلتا نہیں ہے، سمجھ گئے آپ؟ تبرہ ہم نہیں نکالتے. ممبر پہ بیٹھ کے ہم قسم کھا رہے ہیں کہ ہم تبرہ نہیں نکالتے. تو افسر نے بلایا اور بڑی تنبیہ کی کہ ایسا ہے، جلوس کی تو پرمیشن ہم دیے دے رہے ہیں، فورس بھی رہے گا، مگر تبرہ نہ نکلے ورنہ تم سب کو بند کر دیں گے. اب وہ سب آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے گھروں میں ذکر کیا. وہاں گھروں میں چھوٹے بچے اس قسم کے بھی بیٹھے ہوئے تھے، 6 7 8 10 سال کے بچے بھی تھے. وہ سن رہے ہیں کہ ابا کہہ رہے ہیں آج کمشنر نے بلایا تھا اور اس نے یہ کہا ہے مثلاً کہ تبرہ نہیں نکلے. بچے سنتے رہے. اب وہ علاقے کا جو انسپیکٹر تھا وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جلوس کے ساتھ آیا. اس نے ان کو بھروسہ دلایا تھا. وہ بھی مسجد سے باہر نکلے جنہی نے کمپلین کی تھی. میں نے اس واقعے کو وہاں پڑھ کے بھی تصدیق کروائی ہے اور ایک نہیں بہت سے لوگوں نے تصدیق کی کہ ہاں یہ ہوا تھا یہاں، بزرگوں نے. اور ان کا جو لباس تھا لنگی، اس کے اوپر کرتا، ہر ایک کا الگ الگ لباس ہوتا ہے. آپ امریکہ چلے جائیں ننگے بھنگے مثلا لوگ آپ کو نظر آئیں گے، وہ وہاں کا لباس ہے. آپ ایران چلے جائیں تو باحجاب عورتیں نظر آئیں گی. تو ہر ایک کا اس پہ کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے. وہ گٹوں سے اوپر لنگی اور گھٹوں سے نیچا پیجامہ. اور آج کل میری ریش مبارک بڑھی ہوئی ہے مگر مٹھی کے اندر ہی ہے. ان کی ذرا سی طویل تھی. اور بغض اہل بیت کا اثر تو چہرے سے آیا ہوتا ہے. اور وہ انگریز دیکھ رہا ہے کہ تبرہ نہ نکلے، تبرہ نہ نکلے، تبرہ نہ نکلے. ایک 8 سال کا لڑکا ان کے پاس پہنچا جنہی نے جہاں کمپلین آئی تھی، پولیس
افسر پاس پہنچا اور کہا صاحب، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے منع کیا تھا تبرہ نہ نکلے؟ کہا منع کیا تھا۔ کہا وہ نکل آیا۔ نعرہ حیدری! وہ نکل رحمت اللہ، رحمت اللہ، رحمت اللہ، لعنت اللہ، لعنت اللہ، لعنت اللہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی۔ تو نکل آیا، کہ تبرہ نکل آیا۔ کہاں نکل آیا؟ کہ کہاں نکلا؟ اس نے مسجد کی طرف جو ساتھ کھڑے تھے ان کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس نے گھوڑا دوڑایا اور گھوڑے کے اوپر سے گریبان میں ہاتھ دے کر کھینچا اور 1 ہنٹر رسی دیا۔ کہا تھا نکلنا نہیں، کیوں نکل آیا؟ اس نے کہا حضور ہمیں نکلنے سے کس نے منع کیا تھا؟ ہم تو کوئی معاہدہ ایسا نہیں ہوا تھا، ہم پر کوئی پابندی نہیں تھی، ہم تو نکلے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ کہ کل ہی تو یہ طے ہوا تھا تبرہ نہیں نکلے گا، نہیں نکلے گا، تو کیوں نکل آیا؟ کیوں نکل آیا؟ کہ حضور تبرہ کوئی جیوت چیز نہیں ہے جو نکل کے آئے۔ تو کہا درخواست میں تو یہی لکھا تھا کہ نکلتا ہے ایک اور بڑا۔ اب آسانی سے پولیس چھوڑتی نہیں ہے، اس نے پکڑے رہا۔ پھر وہ کیا ہے جو نکلتا ہے؟ کہا نکلتا تو تبرہ ہی ہے۔ تو کہا تو ہی تو ہے، مجھے خبر ملی ہے تو تبرہ ہے۔ اس نے حضور میں تبرہ نہیں ہوں۔ اس نے کہا بتاؤ پھر تبرہ کیا ہوتا ہے؟ ہائے ہائے، روکو تو یہی عالم ہوتا ہے۔ بتاؤ کیا ہوتا ہے؟ اب وہ کہیں حضور بتانا نہیں چاہتے ہیں، بتا نہیں سکتے ہیں۔ وہ بھی انگریز تھا، اسے بھی ضد آ گئی، بغیر بتائے چھوڑیں گے نہیں۔ جب مجرم کوئی بات قبولتا نہیں ہے تو 3rd ڈگری لگائی جاتی ہے۔ 2 4 10 اور رسید ہو گئے، بتا بتا۔ تو اب زبان سے کیا ہوتا ہے ہم بتا رہے ہیں۔ اب جو ہوتا ہے وہ تھانے میں انہی نے بتایا کہ تبرہ اسے کہتے ہیں، تبرہ اسے کہتے ہیں، تبرہ اسے کہتے ہیں۔ آپ نے ایک بچے کی زیرکی کو دیکھا، دشمن اہل بیت کو پٹایا بھی، اور جس چیز کو روکنے آیا تھا اسی سے وہ چیز کرائی بھی۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے بلند۔
اپنے بچوں کو ولایت اہل بیت کھول کے پلا دیجئے، اور دشمنان آل محمد کے مدائن بھی بتا دیجئے کہ وہ تھے کیسے جو ان پر ایسا کہا جاتا ہے۔ اسی زینبیہ کا واقعہ ہے جب یہ امام باڑہ ببر علی تھا، وہ صاحب شاید فوت ہو گئے کیونکہ اب مجھے مجلسوں میں دکھتے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے آپ حضرات جانتے ہو ان کو۔ باندرہ میں وہ رہتے تھے اور میری مجلس میں باندرہ میں آتے تھے، تو ایک دن کچھ میں فرصت میں تھا، چائے وائے پی رہا تھا، تو کسی صاحب نے کہا آپ انہیں جانتے ہیں؟ ہم نے کوئی محب اہل بیت ہیں، کوئی مولا علی کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں؟ کہا اہل بیت کے چاہنے والے تو ہیں مگر یہ ادھر سے آئے ہیں، ادھر کراسنگ پار کر کے آئے ہیں۔ اب آپ سمجھتے رہیے بھائی، ہیں ادھر سے آئے ہیں۔ تو مجھے یہ شوق ہے جو کدھروں سے آتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کیوں آئے، کہیں لڑکی کے چکر میں تو نہیں آ گئے؟ تو اگر کوئی اس چکر میں آتا ہے تو میں اسے اہمیت نہیں دیتا ہوں، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں سمجھ کے آیا، میں نے یہ دیکھا، تو میرے دل میں اس کی عزت بڑھتی ہے، میں معلومات کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ آئے کیوں ادھر؟ ہم نے تو آپ کو نہیں بلایا تھا، ہمارا کوئی، ہمارے ہاں یہ مشن نہیں ہوتا تبدیل مذہب کا، ہمارے ہاں یہ کام نہیں ہوتا تم بھی شیعہ ہو جاؤ، تم بھی شیعہ ہو جاؤ، تم بھی شیعہ ہو جاؤ۔ ہماری ہوئی ہندوستان میں بھیڑ ہے، ہم پریشان ہیں بھیڑ سے، ہم جنت میں زیادہ بھیڑ نہیں چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو ہم یہ سب نہیں کرتے تم آ جاؤ تم آ جاؤ، ہم تو ایسے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں سے کوئی جا رہا ہے تب بھی ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے بٹھانے کے بھی قائل نہیں ہیں۔ ارے تم ہمارے ساتھ رہنے کے لائق ہی نہیں ہو، اللہ کا شکر ہے کہ چلے گئے۔ سڑی انگلی کو کوئی اپنے ہاتھ میں رکھتا تھوڑی ہے، اگر کوئی عقیدے میں سڑ گیا ہے تو چلا ہی جائے تو بہتر ہے۔ تو وہ چلا ہی جائے تو بہتر ہے۔ تو ہم اپنے کیا، ہمارے کہیں یہ کوئی چکر نہیں ہے آپ یہ لیجئے شیعہ ہو جائیے۔ ارے شیعت کو یوں ہی تبرک کی طرح سے تھوڑی بٹ رہی ہے کہ سبیل لگی ہوئی جس کا دل چاہے وہ پانی پی کے چلا جائے۔ سمجھ گیا آپ؟ شیعت جو ہے وہ نسلوں کی طہارت کو دیکھ کے چلتی ہے۔ قرآن کی آیت نے حذار کیا ہے، نجاست آپ کے قریب نہیں آ سکتی، طہارت آپ سے دور نہیں جا سکتی۔ جو پاک ہے وہ اہل بیت کے قریب آئے گا، جو نجس ہے لایا بھی جائے گا تو بھاگ جائے گا۔ تو
عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، ہماری کا کوئی زبردستی نہیں ہے. ہماری مجلسیں ہوتی ہیں، ہم اپنے عقائد اپنے بھائیوں کو سناتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بھی آ جائیے، آپ بھی آ جائیے، آپ بھی آ جائیے، اور نہ ہمارے یہاں سے فنڈنگ ہو کر کسی کو پیسہ بانٹا جاتا ہے. دیکھیے ہمارے ایک بھائی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، یہ سامنے بیٹھے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں نا آپ ان کو ہیں؟ یہ ان کے دل میں طہارت تھی تو یہ بغیر بلائے آئے ہیں، بغیر بلائے آئے ہوں، ابھی نہیں آئے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا ان کے آئے کو. اور جب چاہنے والا قیچی سے بوٹیاں بھی قطر دی جائیں گی تو دشمن نہیں ہوگا، اور دشمن کو کوہ احد سونے کا بنا کے دے دیا جائے گا تو وہ محب نہیں ہوگا، وہ محب نہیں ہوگا. تو عزیزان گرامی، ہم کسی کو بلانے کے لیے نہیں، ہم جو ہے اپنوں کو صحیح کرنے کی بات کرتے ہیں. اب میں عرض تو اور بھی کچھ کرتا، لیکن گھڑی کی سوئی ہم سے یہ کہہ رہی ہے. ارے بھائی دیکھیے، میں اس کو بھی مناسب نہیں جانتا کہ میری طویل تقریر سے کسی دوسرے کی تقریر پر اثر پڑے. میں یہ چاہتا ہوں عزائے حسین خوب ہو، لیکن ہم ٹکراؤ کے قائل نہیں ہیں. اور آپ مجھ سے اگر پوچھئے، لوگ ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ رہے ہیں، ٹکڑوں میں بانٹ رہے ہیں. اب میں ان ٹکڑوں کا نام نہیں لوں گا، خدا کے لیے ٹکڑوں میں نہ بٹیے، رہیے ایک ہی. لیکن ایک حدیث سن لیجئے، دل خوش ہو جائے گا آپ کا. دشمن جھروکے سے جھانک کے خوش ہو رہا ہے. ان کا کیا؟ کوئی کسی کو نصیری کہہ رہا ہے، کوئی اخباری کہہ رہا ہے، کوئی تقلیدی کہہ رہا ہے، کوئی غالی کہہ رہا ہے. ان کے بہت سے ٹکڑے ہو گئے ہیں. اے میاں ٹکڑے ہونے دو، ہمارا مرکز محبت ایک ہے. ٹکڑے ہونے دو، جب امام آئیں گے تو سب ایک ہوں گے. اس کے لیے معصوم نے آپ کو جو فرمایا ہے وہ سن لیجئے. معصوم کی حدیث ہے کہ غیبت کبریٰ میں ہمارے چاہنے والے ٹکڑوں میں بٹیں گے، مگر اس طرح سے بٹیں گے کہ جس طرح سے ایک بکری پالنے والا جب اپنی بکریوں کو چرانے لے جاتا ہے اور میدان میں چھوڑتا ہے تو وہ بکریاں بکھر جاتی ہیں. توجہ توجہ توجہ، بکریاں بکھر جاتی ہیں. دو چار ادھر چر رہی ہیں، دو چار ادھر غذا حاصل کر رہی ہیں، دو چار ادھر غذا حاصل کر رہی ہیں. سب ادھر سے ادھر منتشر ہو جاتی ہیں. لیکن جب رات آتی ہے اور مالک آواز دیتا ہے، جب مالک پکارتا ہے تو ہر بکری مالک کے آواز پر جمع ہو کے متحد ہو کے واپس جاتی ہے. ارے ہم میں ٹکڑے پیدا کر دو. کب تک کے ٹکڑے رہیں گے؟ جب تک کہ غیبت ہے. جب امام آئے گا آواز دے گا ہم سب ایک ہو جائیں گے.
یا صاحب الزمان ادرکنی، یا صاحب الزمان اغزنی، یا ابن زہرا بڑا عرصہ ہو گیا اب آ ہی جائیے۔ اور وہ آئیں گے خالی ہاتھ نہیں آئیں گے، ذوالفقار لے کے آئیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کس پر ذوالفقار چلائیں گے؟ جس پہ علی نے ذوالفقار چلائی، جن سے حسن کی ذوالفقار چلی، جن پر حسین کی ذوالفقار چلی، امام کی ذوالفقار بھی انہی پہ چلے گی۔ بس عزیزان گرامی، آج اتنا ہی سن لیجئے، اور کل میں ایک حضرات مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے تھوڑا سا اور سمٹ کے بیٹھ جائیے، بس مصائب شروع ہونے جا رہے ہیں، مل جل کے بیٹھ کے روئیے، کیونکہ بہت سے لوگ حال سے باہر کھڑے ہوئے ہیں، ان کو جگہ نہیں مل رہی ہے، اس لیے آ جائیے، سمٹ آئیے، مولا سلامت رکھے، صلوات بھیجتے رہیے۔ حضرات ایک اعلان مجھے کل کرنا تھا لیکن بھول گیا تھا، اور آج بھی بھولا تھا۔ اگر کسی اور کا ہوتا تو وہ کہتا کہ لیجئے صاحب انہی نے اعلان کیا، ہمارا اعلان نہیں کیا۔ کبھی کبھی تقریر کے پریشر میں آدمی اعلان بھول جاتا ہے، ہم لوگ اپنے بھی اعلان بھول جاتے ہیں۔ کل بھی یہ کیلنڈر، اسلامک کیلنڈر جو ہے وہ یہاں تقسیم ہوا تھا، یہاں بٹا تھا اسلامک کیلنڈر، جس کے اندر نماز کی ٹائمنگ ہے اور جمعے کی ٹائمنگ ہے، رمضان کے روزوں کی، آنے والے رمضان کے روزوں کی ٹائمنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہر تاریخ کے متعلق جو بمبئی میں جو چیز مشہور ہے وہ اس کے اندر میں نے یہاں کے کیلنڈروں سے الگ اسے نہیں کیا ہے۔ یہ کیلنڈر لکھنؤ میں بھی چھپتا ہے لیکن اس کے اندر مناسبات میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، شہادتوں وغیرہ میں، لیکن میں کبھی بھی فتنہ پیدا نہیں کرنا چاہتا کہ لوگ یہ کہیں لیجئے ہم تو یہ مناتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، تو ہم نے اسی کیلنڈر سے اسے لیا ہے جو یہاں پر تاریخیں رائج ہیں۔ اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں زیارت اربعین جو عربی رسم الخط میں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے 11ویں امام نے شیعت کی علامت میں زیارت اربعین کا پڑھنا بھی بتایا ہے۔ تو یہ فری بٹ رہا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، آپ اسے لے سکتے ہیں، اور یہ حوض علمیہ مدرسہ جامع التبلیغ کی جانب سے آپ کی خدمت میں بانٹا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو خدمت پسند آئے، اس میں انگلش میں اور اردو میں جو حوض علمیہ خدمت انجام دیتا ہے وہ اس کی تفصیلات بھی لکھی ہوئی ہیں، اور آیت اللہ سیستانی دامت ظل عالی کا اجازہ اور دیگر مجتہدین کے اجازے بھی موجود ہیں۔ ابھی ہماری ایک بلڈنگ تیار ہو رہی ہے جس کی تصویر تقریباً 80% کام ہو چکا ہے، آپ تصویر دیکھ لیجئے گا، سمجھ میں آ جائے گا۔ انگلش میڈیم ایمز نام سے ایک اسکول جو انشاءاللہ CBSE بورڈ سے ہوگا، اور مولا نے چاہا یہ ہندوستان کا پہلا مدرسہ شیعوں کا ہوگا جو جدید تعلیم میں ایک انگلش میڈیم اسکول ایسا قائم کر رہا ہے۔ اگر آپ خمس دیتے ہیں تو آپ دیتے ہی ہوں گے انشاءاللہ، سبھی پہ خمس واجب ہے، جو بچت ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے مدرسے کا اکاؤنٹ نمبر بھی لکھا ہوا ہے، اور QR کوڈ جو ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ مگر میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جو بھی آن لائن آپ ڈونیشن کریں یا خمس بھیجیں، اس کے تفصیلات مجھے ضرور دیں، میرا واٹس ایپ نمبر بھی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ تفصیلات کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ اپنا پین کارڈ دیں اور اپنا فل ایڈریس دیں جو رسید آپ کی کٹے، یا آپ آدھار کارڈ کی فوٹو کاپی، رقم سیم امام ہے، خمس ہے یا ڈونیشن ہے، یہ بھی آپ ہمیں میسج ضرور کریں۔ اور اگر آپ کو یہ سب دینے میں کوئی دشواری محسوس ہو رہی ہے تو میں ابھی 2-4 دن
عشرے تک کیا میں 15 محرم تک بمبئی میں ہوں، آپ حضرات مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور میں آپ کو اس بارے میں سمجھا سکتا ہوں۔ لیکن اگر آپ آن لائن ڈونیشن کریں تو یہ چیزیں دینا ضروری ہے۔ اگر آپ کا آدھار نہیں ہوگا تو ہمیں اس پر ٹیکس 30% دینا پڑے گا۔ 100 روپے اگر آپ دیں گے تو 30 روپے ہمیں ٹیکس اس کے اوپر دینا پڑے گا۔ تو اس لیے آپ اس کی تفصیلات دیں، اور اگر تفصیلات نہیں ہیں تو آپ اس سے رجوع کیجئے گا۔ ایک بلند تر صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ امام کی چھونیاں ہیں مدارس، انہی مدارس سے علماء نکلتے ہیں، دین کی ضروریات کو آپ کی پوری کرتے ہیں۔ نماز میت انہی مدارس کے لوگ پڑھاتے ہیں، نکاح یہی مدارس کے لوگ پڑھاتے ہیں، شرعی مسائل یہی مدارس کے لوگ بتاتے ہیں۔ دیکھیے کہا تو یہ جاتا ہے کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کر دیتی ہے، لیکن بھائی ایک ڈنڈی سے سب کو نہ ہٹائیے۔ قربانی دینے والے بھی ہیں اور مال امام کھا کے امام کے خلاف بولنے والے بھی ہیں، دونوں آپ کو ملیں گے۔ تو آپ پہچانیے، ڈھونڈیے۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ اس کا ذکر کر دوں کہ جسے فقیہ کہہ کر حسین نے خط لکھا۔ بس رونے کے لیے تیار ہو جائیے۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ 2-4 منٹ مجھ سے تاخیر ہو گئی آج۔ انشاءاللہ کل میں لحاظ رکھوں گا اس چیز کا۔ جب خط پہنچا ہے گھر پر، حبیب کھانا کھا رہے تھے، لقمہ گلے میں پھنسا تو کہنے کے لگے لگتا ہے کوئی مہمان آنے والا ہے۔ اتنی دیر میں کسی نے دق الباب کیا۔ آج زوجہ نے جو کھانا پکایا تھا وہ کھانا بھی ایسا تھا کہ جو حبیب کو پسند تھا۔ حبیب آواز دی کون؟ میں حسین کا قاصد۔ نوالے کو دسترخوان پر چھوڑا، اتنی تیز دوڑے کہ ایک پیر میں جوتی ہے، دوسرا پیر خالی ہے، اور جا کے پیشانی چومی، میرے آقا حسین کا قاصد ہے۔ خط کو لیا، پڑھا، لکھا تھا خط میں، اے میرے بچپن کے دوست فقیہ اہل بیت حبیب ابن مظاہر، تمہارا آقا نرغہ آدم کربلا میں گر گیا۔ ارے اتنا پڑھنا تھا۔ حبیب نے خط کو آنکھوں سے لگایا، رونے لگے۔ میں کسی دن یا آئندہ سال حضرت حبیب ابن مظاہر پر کچھ تفصیلی گفتگو کروں گا آپ کی خدمت میں، کیونکہ اب کل سے بنی ہاشم کے مصائب ہیں۔ کل حضرت اون و محمد کے ہوں گے، پھر پرسوں شہزادے علی اصغر کے ہوں گے، وہ سلسلہ آپ کو معلوم ہے۔ اب وقت نہیں ہے۔ اتنا پرآشوب زمانہ تھا کہ محبان اہل بیت اپنے گھر والوں سے بھی ہوشیار رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہمارے ساتھ رہ رہی ہے وہ مخبری کر دے۔ بیوی نے پوچھا، حبیب حسین نے خط میں کیا لکھا ہے؟ حبیب نے امتحان لینے کے لیے کہا، ارے کچھ نہیں، کربلا میں لشکر یزید نے گھیر لیا ہے، حسین مجھے بلا رہے ہیں، اب وہاں میں کیا جاؤں؟
حبیب کی زوجہ دسترخوان سے کھڑی ہو گئی اور کھڑے ہو کے کہتی ہے حبیب حسین بلا رہے ہیں تم نہیں جاؤ گے؟ حبیب خاموش ہوئے تو زوجہ نے کہا حبیب میری چادر اوڑھ کے گھر میں بیٹھ جاؤ، تلوار مجھے دے دو، ارے میرا آقا بلائے۔ حبیب خوش ہو گئے اور حبیب خوش ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے میں نے تو تیرا امتحان لیا تھا، مجھے حسین بلائے اور میں بیٹھا رہ جاؤں؟ نہیں، میں جا رہا ہوں۔ ایک غلام سے کہا، اپنے گھوڑوں میں سے ایک اچھا گھوڑا منتخب کیا، غلام سے کہا کہ غیر معروف راستے سے اسے سرحد کوفہ کے باہر لے جا، کیونکہ کوفے کی سرحدیں عبید اللہ ابن زیاد نے بند کرا دی تھی۔ وہ جنگل کے راستے سے، غیر معروف راستے سے جدھر تو لوگ نہیں جاتے تھے۔ حبیب کا گھوڑا لے کے چلا غلام۔ حبیب کو وہاں تک پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی تو حبیب نے کیا دیکھا کہ گھوڑا رو رہا ہے اور غلام گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے کہہ رہا ہے ارے گھبراؤ نہیں، اگر حسین کی نصرت کے لیے آقا نہ آیا تو میں تیرے اوپر سوار ہو کے جاؤں گا۔ حبیب نے سن لیا، حبیب تڑپ گئے، ہائے مظلومیت حسین۔ ہائے مظلومیت حسین، ہائے میرا حسین۔ حبیب جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو حبیب نے کہا غلام میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کیا، تو غلام نے قدموں کو پکڑ لیا، آقا جب تک کہ آپ کو اپنی خدمت کرانا تھی مجھے ساتھ رکھا، اور جب فاطمہ کے لال کی خدمت جب حسین کی خدمت کا موقع آیا تو مجھے آزاد کر رہے میں بھی چلوں گا۔ حبیب ساتھ چلے، حبیب کے ساتھ غلام چلا۔ اس کے لیے روایتیں الگ الگ ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 4 محرم کو حبیب پہنچے، بعض کہتے ہیں 5 محرم کو حبیب پہنچے، بعض کہتے ہیں کہ 7 محرم کو حبیب پہنچے۔ بہرحال حبیب جب پہنچے تو حسین ابن علی اپنے بچپن کے ساتھی کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے، آگے بڑھے، ہاتھوں کو پھیلا دیا۔ حبیب دوڑ کے آ گئے، حبیب حسین کے گلے لگ گئے۔ نہیں ٹھہریے، اس موقع پر مجھے ایک منظر اور یاد آ گیا۔ کربلا میں ایک وقت وہ بھی تھا جب حسین ایک 4 سال کی بچی کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے، جلدی آؤ بیٹی سینے سے لگ جاؤ۔ تو سکینہ کہہ رہی تھی بابا آپ کے سینے میں تیر لگے ہیں۔ حبیب جب آپ حسین کے سینے سے لگے تو کوئی حسین کے تیر تو نہیں تھا۔ حضرت حبیب فرمائیں گے کس کی مجال ہے حبیب کی زندگی میں کوئی حسین کی طرف تیر پھینک دے۔ سنیے 72 کیسے لڑے ہیں۔ حبیب کو میسرے کا سردار حسین نے بنایا تھا، لیکن اگر میں یہ پڑھنا بھول گیا تو شہزادی زینب کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ جب خوشی کی آوازیں کربلا کی گرم ریتی سے
خیموں میں پہنچی تو زینب نے کہا فضا ذرا یہ تو معلوم کرو کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ فضا در خیمہ پر آئی، مسکراتی بھی اندر گئی، شہزادی آپ کے بھائی کا بچپن کا دوست حبیب آیا ہے۔ تو زینب نے کہا حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ حبیب نے جیسے سنا علی و فاطمہ کے بیٹی سلام کہہ رہی ہے، ارے منہ پہ تماچے مارے، سر و سینہ پیٹا، ارے شہزادی غلام کو سلام کہہ رہی ہے۔ میں کہوں گا حبیب ابھی عاشورہ نہیں ہوا، ارے عاشورے کو دیکھنا بعد یہی زینب ہوگی، تازیانوں پہ تازیانے، کوفے میں پتھروں پہ پتھر۔ یہ ابھی حبیب کے بازوؤں کا کمال تھا کہ ظہر سے ایک دو گھنٹے قبل تک لشکر یزید کو 72 نہیں ہاشمی جوانوں کو حبیب نے ہاتھ جوڑ کے خیموں میں بٹھا دیا تھا، یا ابا عبداللہ بھی ہم زندہ ہیں، ہمیں لڑنے دیجئے۔ تھوڑے سے جانثار تھے لیکن لاکھوں کو کم سے کم کی روایت 30,000 مختار نے جتوں کو مارا 3,03,383 اور بعض روایتوں میں ہے کہ اتنا لشکر تھا کہ فصیل کوفہ سے لشکر ٹکرا رہا تھا، لشکر یزیدی اتنا تھا۔ اگر اس روایت کو مانا جائے تو 9 لاکھ کے اوپر کا لشکر تھا، لیکن اگر کم سے کم کی بھی مان لیجئے 30,000 تو 30,000 کو چند بوڑھے جوان کیسے روکے ہوئے ہیں؟ یہ محبت حسین کا اثر تھا کہ خیموں سے کافی دور لشکر یزید کو روکے رہے۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ عمر سعد نے کہا یہ تو سیسا پلائی بھی دیوار ہے، کئی دن گزر جائیں گے تب بھی ہم حسین تک نہیں پہنچ پائیں گے، تو اب کرنا یہ چاہیے ہے کہ ان کے اوپر تیروں کی بارش کی جائے۔ ہزاروں تیر ایک ساتھ اس چھوٹے سے لشکر پر مارے گئے، لیکن حسین کے جانثاروں نے تلوار کو ایسے گھمانا شروع کیا، ایسے گھمانا شروع کیا کہ آنے والے تیر کٹ کٹ کے گرتے رہے۔ حبیب تلوار کو بے نیام کر کے لشکر شام میں گھس گئے اور قبیلہ تمیم کے کئی بڑے بڑے پہلوانوں کو حسین کے بوڑھے مجاہد نے ایسے مارا کہ وہ کروٹ بھی نہیں لے سکا، لیکن اب دیوار ٹوٹ گئی، لشکر خیموں کی طرف بڑھنے لگا۔ حبیب تلوار چلا رہے ہیں، آواز دیتے جا رہے ہیں، اے جانثار امام حسین، ارے خیام تک کوئی نہ جا سکے، پرزہ دو، ماتم کرو، کوئی خیموں تک نہ جا سکے۔ حسین بھی یہ شجاعت دیکھ رہے ہیں، حسین بھی یہ شجاعت دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا، بس مجلس آج کی اتنے ہی پر ختم ہو گئی، انشاءاللہ کل مسائب کو زیادہ پڑھ دوں گا۔ اے عزادارو، وہ وقت بھی آ گیا کہ اب حبیب نے آواز دی، آقا میرا سلام آخر۔ انشاءاللہ ابھی آپ بہت روئیں گے، آقا میرا سلام آخر۔ حسین دوڑے،
حسین کے جانثار دوڑے، اب حبیب کا دم نکلنے والا ہے، یا ابا عبداللہ آپ مجھ سے راضی ہیں؟ حسین نے کہا حبیب میں تم سے نہیں راضی ہوں گا تو کس سے راضی ہوں گا؟ بس جب حسین کی رضا مل گئی، حبیب کا دم نکلنے والا ہے، کھڑے ہوئے افراد کو بڑے غور سے دیکھا اور دیکھ کے کہا ساتھیوں میں تو چلا، ارے حسین کا خیال رکھنا۔ میں کہوں گا حبیب جب تک کہ لشکر رہے گا تب تک کہ حسین کا خیال رہے گا، ہائے وہ وقت بھی آئے گا کہ حسین کھڑے ہوں گے، حل من ناصر ینصرنا، ارے ہے کوئی میری مدد کرنے والا، لاشیں تڑپ رہے ہوں گے، حبیب آواز دے رہے ہوں گے، حسین اکیلے، زینب رو رہی ہے، عباس عباس آ جاؤ، واہ حسین